बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। آج کل نواز شریف اور نواز شریف صاحب کی فیملی جو ہے وہ ایک عجیب سا سوال کر رہی ہے کہ بھائی ہم پر الزام کیا ہے. یہ ویڈیو دیکھیے پھر میں بتاتا ہوں آپ پر الزام کیا ہے. جی نواز شریف کا احتساب ضرور کرو، مگر بتاؤ تو صحیح بھائی کس چیز کا احتساب کر رہے ہو. یہ تو بتاؤ کہ نواز شریف پر الزام کیا ہے، مجھ پر کیا مقدمہ ہے. میں آج تک نہیں سمجھ سکا، اللہ میرا جانتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ میرے اوپر کیا مقدمہ ہے. 1972 سے شروع ہوئے ہو جب نواز شریف ایک بچہ تھا. جی وزیر اعظم صاحب، ابھی آپ نے اپنی تقریر کے آخر میں کہا کہ میں جب بچہ تھا. میرے حساب سے آپ ابھی بھی بچے ہی ہیں، کیونکہ اس قوم کے بچے بچے کو معلوم ہے کہ آپ پر الزام کیا ہے. اگر نہیں معلوم ہے تو صرف آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے اوپر الزام کیا ہے. میں بتاتا ہوں آپ کے اوپر کیا الزام ہے. آپ کے اوپر وہی الزام ہے جو ڈیوڈ کیمرون کے اوپر الزام تھا. آپ کے اوپر وہی الزام ہے جو ولادیمیر پیوٹن پہ الزام تھا. آپ کے اوپر وہی الزام ہے جو ایک اور قوم کی بیٹی نہیں تھی ایان علی، منی لانڈرنگ کا جس پہ الزام تھا. بس جی وہی سیم الزام آپ کے اوپر بھی ہے. آپ ایان علی کی صف میں کھڑے ہیں. آپ کو پتا ہے یہ بات؟ آپ کہتے ہو ہم پہ الزام کیا ہے. ساری دنیا، ساری قوم، سارے لوگ چیخ چیخ کے آپ کو بتا رہے ہیں بھائی آپ پہ یہ الزام ہے. آپ یار یا تو ہمیں بیوقوف سمجھتے ہو اس قوم کو کہ جی میں بس معصوم سی شکل بنا کے میں یہ کہہ دوں کہ بھائی میرا الزام تو بتا دو، اور آپ جو ہے وہ لوگ آپ کے اوپر ترس کھانا شروع کر دیں گے دیکھو بھائی ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے. بھائی میرے آپ کو اگر نہیں پتا کہ آپ کے اوپر الزام کیا ہے تو وہ آپ نے پی ٹی وی پہ جو قوم سے خطاب کیا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ جی میں اس سلسلے میں ایک کمیشن بنانے کا فیصلہ کر رہا ہوں، اور جو رپورٹ ہوگی اس کمیشن کی وہ منوان مجھے تسلیم ہوگی اور میں استعفیٰ دے دوں گا. تو بھائی کون سی رپورٹ بنا رہے تھے، کیوں بنا رہے تھے آپ اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے اوپر الزام کیا ہے. اور وہ جو آپ نے قومی اسمبلی میں خطاب کیا تھا اور بڑا چیخ چیخ کے کہا تھا آپ نے یہ ہیں وہ ذرائع، یہ ہیں وہ ذرائع. تو بھائی وہ کس لیے کہا تھا آپ نے؟ کچھ تو الزام تھا نا آپ کے اوپر جو آپ بتا رہے تھے کہ یہ ہیں وہ ذرائع اور یہ ہیں وہ ذرائع. تو کس چیز کے ذرائع ہیں؟ جو چوری کی آپ اس کے جھوٹ بول رہے تھے قوم کو کہ جی یہ ہیں وہ ذرائع، یہ ہیں وہ ذرائع. حالانکہ آپ کے پاس آج دن تک کچھ نہیں ہے، آپ کو پتا ہے. اور آپ لوگوں کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں، قوم کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں. آج بھی آپ نے چترال میں دیر میں جلسہ کیا، جا کے 1000 آدمی نہیں تھا. آپ وزیر اعظم ہیں بھائی ملک کے، 1000 آدمی اس جلسے میں نہیں تھا یار. مجھے تو وہ ایک قصہ یاد آ گیا کہ اور آپ نے 2-2.5 گھنٹے کی تقریر کر دی. 1000 آدمی جلسے میں موجود نہیں ہے، 2-2.5 گھنٹے کی تقریر آپ نے وہاں کر دی، اور ساری تقریر میں آپ عمران خان کو کوستے رہے. مجھے ایک قصہ یاد آیا کہ جی وہ ایک بڑا مشہور کوئی بڑا سیاستدان تھا، لیڈر تھا. وہ ایک دور دراز علاقے میں جلسے کا اعلان ہوا تو وہاں وہ گیا کہ جی میں نے خطاب کرنا ہے وہاں. جب وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سارے لوگ اس کا انتظار کر کے چلے گئے. ایک آدمی بیچارہ غریب بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ. اس نے دیکھا یار کہ تم بیٹھے ہوئے ہو، اب ایک آدمی کو میں کیا اپنی تقریر سناؤں. تو اس شخص نے کہا کہ جی بات یہ ہے میرے گھر میں ہیں 20 گدھے. اب 20 میں سے 19 گدھے اگر کہیں باہر گئے ہوئے ہیں یا آگے پیچھے ہوئے ہیں تو میں کیا جو ایک گدھا بچا ہوگا اس کو چارہ نہیں ڈالوں گا کیا؟ تو سیاستدان کو یہ بات سمجھ میں آئی. اس نے کہا کہ جی ہاں بات تو ٹھیک کر رہا ہے. تو بس وہ اپنی تقریر کرنا شروع ہو گئے. تو 2.5 گھنٹے اس نے تقریر کر دی اس سیاستدان نے، اور وہ بیچارہ اکیلا بندہ ایک آدمی سنتا رہا. جب تقریر ختم ہوئی تو اس نے آ کے پوچھا ہاں بھائی کیسی لگی آپ کو میری تقریر؟ تو اس غریب آدمی نے کہا جی اگر میرے پاس 20 گدھوں میں سے 19 گدھے اگر چلے جائیں اور ایک گدھا رہ جائے کہ جس کو چارہ دینا ہو تو میں 20 گدھوں کا چارہ ایک آدمی کو نہیں کھلاؤں گا. اور آج آپ نے جو چترال میں خطاب کیا ہے وہ بھی کچھ ایسے ہی تھا. تو جناب وزیر اعظم کچھ دنیا سے سیکھیں. آپ اتنے بچے نہیں ہیں کہ آپ کو باتیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ کے بچوں نے کیا کیا ہے. آپ کو سب پتہ ہے. میری صرف گزارش ہے وزیر اعظم صاحب، اللہ کو حساب دینا ہے.